I will reach out to people all over the world to spread the Sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. 18 दिसंबर 2023 को निगरान शुरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने दावत इस्लामी के दीनी कामों में मुशावरत के सिलसिले में अपने इस इंटरनेशनल सफर का आगाज कराची एयरपोर्ट से किया। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये। और सो मैं मैनचेस्टर पहुंच चुका हूं। दावत इस्लामी। हम यहाँ जी रहे हैं कि जैसे मरना नहीं है, हालांकि यहाँ मरना लाजिम है। वहाँ की तैयारी नहीं है जबकि वहाँ मरना नहीं है, वहाँ जीना लाजिम है। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी। आका की पीर मुर्शिद फरमाते मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में। दावत इस्लामी आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन। रोशेल में IT डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल से मुशावरत हुई और उन्होंने रवा साल की कारकर्दगी का जायजा पेश किया। The employees of Dawat Islami as well, such as a receipt book has to be online all the time, donation boxes, FSF, and we've got other systems as well, and improved data management, so the data we do collect and the reporting, that has to be a large part of every single platform. So it's a platform where we've got the member information as well as financial information as well. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی روشڈیل فیضان مدینہ تشریف لے گئے، جہاں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے طلباء سے ملاقات فرمائی اور انہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بیعت بھی کروائی۔ Every week you complete one sipara, huh? One sipara, mashallah. ہر ہفتے ایک پارا ختم کرتے ہیں ہمارے اسلام بچے، شاباش، اللہ مزید فضیل و مزید بارک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے روشٹل فیضان مدینہ میں حفظ کی کلاس ہے، ماشاءاللہ یہاں کے بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، یہ کلاس لگ رہی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولایا صلی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں، توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے بزرگوں سے پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولایا صلی وسلم۔ اس کے بعد مانچسٹر میں فیضان مدینہ کے لیے حال ہی میں خریدی گئی بلڈنگ میں تشریف لے گئے، جہاں دعائے خیر و برکت کی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ اس میں ایک تو یہاں پر مسجد آ جاتے تو مسجد ہوگی، اس کے بعد دار مدینہ، مدرسہ مدینہ۔ Countlessly, eternally, upon your beloved, the best of creation. محمد سید الکونین والثقلین۔ یہاں کی نماز کا ایریا ہے، ادھر اسی طرف ہے، اور نماز اسی ہال میں جمعے کو الحمدللہ یہ بھی بڑا ہوتا ہے، یہ ساتھ میں
دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی. مانچسٹر کا جو مدنی مرکز ہم نے لیا، رب کریم اس کو خیر سے آباد ہونا بھی نصیب فرما دے یا رب کریم. خود تیرے دین کی خدمت ہو. جن جن اسلامی بھائیوں نے اس کے لیے تعاون کیا ہے، کر رہے ہیں، رب کریم سب کو دنیا کر کی برکتیں نصیب فرما. اور یا رب کریم جو رکاوٹیں وہ بھی اور حبیب کے سب کے دور ہو جائیں. آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت. اب ٹرین کے ذریعے مانچسٹر سے لندن کی طرف سفر ہے. اس وقت ہم ٹرین میں ہیں اور ماشاءاللہ یورپ سے اسد حاجی اسد رضا نے ہمیں جوائن کیا ہے. ماشاءاللہ بلال بھائی کے ساتھ ہیں اور ہم اس وقت سفر میں یورپ کا جو اسکیجول ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یورپ کو یہ دیکھ لیجیے پورا ہمارا یورپ کا کوپن ہیگن، رکابوتر، ڈینمارک کا مدنی مشورہ، سویڈن کے مدنی مشورے، یوتھ کا اجتماع، فن لینڈ، سوئٹزرلینڈ، آئس لینڈ. لندن اسٹیشن پر پہنچے تو ذمہ داران اسلامی بھائیوں نے آپ کا استقبال کیا. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی. لندن پہنچ گیا لندن، اور انشاءاللہ تعالی لندن کے آگے ایک شہر ہے لیوٹن، وہاں ہفتہ وار اجتماع ہے. جہاں جہاں آپ ہیں ہفتہ وار اجتماع جو جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہوتے ہیں اس کو ضرور شرکت کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا چلنا میرا رک. اگلے روز 28 دسمبر کو نگران شورا لیوٹن پہنچے. وہاں کثیر تعداد میں آئے ہوئے عاشقان رسول کے درمیان سنت و بھلا بیان کیا. میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا. اے غلامان رسول، اے عاشقان رسول، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں، تمہیں کس چیز کی گھبراہٹ و پریشانی ہے کہ تم جس در کے غلام ہو اس آقا کی شان یہ ہے کہ ان کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. تو یہ کریم کی بارگاہ ہے. سرکار کے گیت گاتے تھے، گاتے ہیں، گاتے رہیں گے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں اپنی زیارت کرائیں گے، ہونی ہے زیارت، ہونی ہے زیارت انشاءاللہ انشاءاللہ. جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے یہاں تو مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. مریں گے تو قبر میں آقا کی زیارت ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور زیارت ہوگی تو پھر کیا کیفیت ہوگی. ایک ایسے ہی شاعر نے اپنی طور پر ایک اپنی بڑی خوبصورت سی ایک تصویر کھینچی ہے. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اب کیسے آقا کے قدموں سے جدا ہو جاؤں. مگر یہ سی کیفیت اللہ نصیب بھی کرے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا نا تو آپ کی بیوی رو رہی تھی. ارشاد فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہ آپ کے جانے کا غم رلا رہا ہے. کہ غم کس چیز کا؟ کل بلال صحابہ اور آقا سے ملاقات کرے گا. کمال ہے یار. یہ بھی تو ایک جینے کا انداز ہے نا. یہاں تو یہ کہ یہ چھوٹ جائے گا، وہ چھوٹ جائے گا، یہ چلا جائے گا، وہ چلا جائے گا. اتنی زندگی گزار دی، سارا وقت گزار دی، اب یہ سارا جا رہا ہے، مر رہا ہوں میں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں وہی عشق جو تھا نا صحابہ کرام علیہ رضوان کا، صحابیات کا جو عشق تھا، عشق رسول، ہم جو وہ عشق رسول کے جام بھر بھر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب ہمیں پلاتے ہیں.
اور جب ہم یہ جام پیتے ہیں نا تو الحمدللہ پھر عشق رسول دل میں ایسا مزید بڑھتا چلا جاتا ہے کہ حالت دیکھتے ہیں نا، جان ہے عشق مصطفیٰ، یعنی عشق مصطفیٰ میری جان ہے، روز فضو کرے خدا، یعنی یہ روز بڑھتا ہی چلا جائے، اس پہ ترقی ہو، برکت آئے. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اور اجتماع کے اختتام پر عاشقان رسول سے ملاقات بھی کی. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. 29 دسمبر جمعے کے روز لندن کے علاقے ویملی پہنچے اور وہاں فیضان مدینہ میں جمعے کی نماز سے قبل سنت و بھرا بیان کیا. ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ایک نوجوان سر پر پٹی باندھ کر جا رہا تھا تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ نوجوان، تجھے تیرے رب نے ایک تکلیف دی، تو دنیا کو اعلان کر رہا ہے کہ مجھے میرے رب نے تکلیف دی. تجھے تیرے رب نے اتنی آسانیاں دی ہیں، کبھی اس کا اعلان کیا تو نے؟ تو استغفار کرتے رہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، توبہ کر رہا ہوں، استغفر اللہ، مغفرت کرو. یہ خالی یوں منہ پر چپٹ مار لی، ناک پر انگلی پھیر لی، کان پکڑ لیے، یہ نہیں. اچھا ہنستے ہنستے ارے توبہ 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 توبہ. توبہ کے لیے سب سے بیسک چیز کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ندامت توبہ ہے. ندامت کہتے ہیں گلٹی، آپ کو افسوس ہوا، آپ کو شرمندگی ہوئی. فار ایگزامپل خدا نہ خاصا، اللہ نہ کرے، اللہ کسی کی آج فجر قضا ہو گئی، اللہ نہ کرے ہماری کبھی نماز قضا ہو. نماز قضا ہو کا مطلب کیا ہوا یار؟ ہیں ہوش میں جیتے جاگتے ہوش و حواس سے بندے کی نماز قضا ہو گئی، اللہ کی پناہ، اللہ ایسا دن کبھی ہم پر نہ لائے. اب خدا نہ خواستہ کسی کی نماز جیسے فجر قضا ہو گئی، اٹھا تو اب اس کو افسوس ہے یا نہیں؟ افسوس ہی نہیں ہے، معافی کیسے مانگے گا؟ تو توبہ کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلی بنیادی بات ہے گلٹی فیل کرے، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی، معاف کر دے. بندہ سچی توبہ کرتا ہے جو اس کو اللہ پسند فرماتا ہے. قرآن میں حدیث میں جس توبہ کا ذکر آیا، میرے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھ لی، ایسی توبہ جس کا میں اس پر ذکر کر رہا ہوں، توبۃ النصوح، اللہ پاک کی رحمت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے. جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. اللہ پاک سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. نماز جمعہ اور درود و سلام کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی اور ان سے گفتگو کا سلسلہ رہا. اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. اللہ کی اس وقت ہم ویملے فیضان مدینہ سے الحمدللہ جمعہ پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں اور یہاں 2 جمعہ ہو رہے ہیں. ایک جمعہ 1:15 آلموسٹ 12:45 اور ابھی انشاءاللہ تقریباً 1:45 بجے ایک اور جمعہ ہوگا. اور جمعہ صلاۃ السلام ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارا یہ روڈ فیسنگ پر مدنی مرکز الحمدللہ لیا گیا ہے. اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں، اور جو اس میں اور بھی رکاوٹیں یا جو بھی اس میں آزمائشیں ہیں دعا کر اللہ پاک وہ بھی دور فرما دے. صلی اللہ. یہ لندن میں، مین لندن میں یہ کتنے کیا لیا آپ نے؟ 5 ملین پاؤنڈ، یعنی کہ 50 لاکھ پاؤنڈ. 50 لاکھ پاؤنڈ پاکستانی کیا ہوا؟ 1 ارب 70 کروڑ. 1 ارب 70 کروڑ روپے کا یہ مرکز کی جگہ خریدی ہے دعوت اسلامی کے. ماشاءاللہ اسلام بھائیوں کی حکمت ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی کے 12 دن کام کر رہے ہیں اور اپنے ویملے والے مرکز کو آباد کرنا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم.
بلیک بن والا آباد اور جہاں بھی یہ دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر دینی کام کریں. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی. اس کے بعد نگران شورا نے ویملی میں حال ہی میں فیضان مدینہ کے لیے خریدی گئی نیو بلڈنگ کا دورہ کیا اور اس کے دوران فیضان مدینہ سے متعلق مدنی پھول بھی ارشاد فرماتے رہے. الحمدللہ فیضان مدینہ ویملے میں ابھی ہم نے اثر ادا کی ہے اور اب ہمارے اسلامی بھائی ہمیں ویملے فیضان مدینہ کو وزٹ کریں گے. امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی. قبلہ یہ ہے جی قبلہ یہاں پہ 35 ڈگری کے اوپر. یہ دعوت اسلامی رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی. مدنی چینل کے ناظرین خوشی ہو رہی ہے دعوت اسلامی کا یہ ماشاءاللہ لندن میں ویملے میں عالی شان مدنی مرکز جگہ لی. جیسے میں نے کہا کہ صرف اس کی پرائز جو ہے اس وجہ اس کو ہم نے پرچیز کیا ہے یہ پاکستانی روپیز 1 ارب 70 کروڑ روپیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت. ابھی ہمارے اسلام بھائی یہاں آرام کر رہے ہیں. مدنی قافلے والے رک سکتے ہیں یہاں پر. جی جی مدنی قافلے والوں کے لیے رکنا کورسز والوں کے لیے رکنا یعنی جب اسلام بھائی یہاں 12 دن کے لیے 1 ماہ کے لیے 3 دن کے لیے آئیں تو یہ دعوت اسلامی کا طریقہ کار ہے. اس کے لیے سہولت ہونی چاہیے نا تاکہ یہ اپنا جدول بھی چلا سکیں اور سامان وغیرہ رکھنا سہولتیں وغیرہ دینی ہوتی ہیں. ہے اس کو علاقہ کیا موجودہ سیاست سے ہے اس کو علاقہ کیا بس نیکی کی دعوت ہے یہ دعوت. بہت اسپیس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں روم کتنے ہیں ایریاز کتنے ہیں. بس یقیناً پلاننگ کی ضرورت ہے مگر ابھی تو اس کی فل پیمنٹ کرنی ہے نمبر 1. پھر اس کی کنسٹرکشن بھی ہے اس کی رینوویشن بھی ہے. یہ ہو جائے گا. یہ کام تو پیسوں سے ہو سکتا ہے وہ پیسوں سے ہونا ہوتا ہے. اب جو مین کام ہے نا وہ اس کی آباد کاری ہے کہ یہ آباد ہو یہاں کو دین کا کام ہو سنت عام ہو تو انشاءاللہ پھر ابھی بھی مدینہ مدینہ ہو رہا ہے لیکن مزید انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. سرکار کے روزے کے دیدار کی حسرت میں سرکار کے روزے کے دیدار. بچوں کا مدرسہ بڑوں کا مدرسۃ المدینہ ڈونیشن باکس والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کچھ ابھی بھی استعمال میں ہے آپ کا ماشاءاللہ ایکٹیو رکھا ہوا ہے آپ نے. یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ. اللہ پاک برکت دے اور اللہ کرے کہ ہم اس جگہ کو اس کی پراپر یوٹیلائزیشن کے ساتھ لے کر چل سکیں. جزاک اللہ. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب دیکھا مل کر دعوت اسلامی کے دینی کام کو آگے بڑھانا ہے. آپ سب نے سب سے مین کام ہے اللہ پاک کے گھر کو آباد کرنا. پیسوں سے چیزیں بند تو جائیں گی خرید بھی لی جائیں گی. نماز ہی پیسے سے نہیں بنے گا. تو مل کر ہم انشاءاللہ تعالی اس کے ایکسپینسز بھی کور کرنے ہیں اور اس کو آباد کرنے کے لیے بھی سارے لندن کے اسلامی بھائیوں کو اور جہاں پر یہ پاسبلٹی ہے اسپیشلی ویمبلی جو علاقہ ہے ہمارا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہم اس کو کوشش کر کے آباد کریں. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. آؤٹ اسٹینڈنگ یہ ایک سمجھے کہ کام ہوا ہے اور بس اللہ کی مزید مدد شامل رہی تو بہت اچھا ہو جائے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. Help me understanding of Islam. Allah, help me understanding of Islam. پھر آپ لیسٹر تشریف لے گئے جہاں سنتوں بھرے اجتماع میں آپ نے سنتوں بھرا بیان کیا. Understanding of Islam. Allah. اللہ پاک ہم سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے.
میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا پیارا پیارا اللہ پاک ہمیں مدینہ دکھا دے، مکہ دکھا دے۔ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، بس ہمیں مدینے میں مرنا ہے، آقا کے گنبد خضرا کے سائے میں مرنا ہے، آقا کے قدموں میں موت آ جائے، ایمان اور عافیت پر شہادت کی میٹھے مدینے میں موت آ جائے، جنت و بقی میں ہمارا مدفن ہو جائے، جنت و فردوس میں بلا حساب داخلہ نصیب ہو جائے، آقا کا پڑوس مل جائے، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ مدینے میں مرنے کی دعا کرو میرے پیارے اسلامی بھائیو۔ آقا فرماتے ہیں کچھ اس طرح کا ارشاد ہے، تمہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ قیامت کا کیا وہ منظر ہوگا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار سے جلوہ فرما ہوں گے، ایک طرف صدیق اکبر ہوں گے، ایک طرف عمر فاروق ہوں گے، اور یوں قافلہ چلے گا، اور اس کے بعد جو سب سے پہلے آقا کے پیچھے چلیں گے وہ بقیع پاک میں جو ہوں گے نا، وہ ان کی باری آئے گی۔ وہی دیکھیں جو تجھے اچھا لگتا ہے، وہی سنے جو تجھے اچھا لگتا ہے، وہی بولے جو تجھے اچھا لگتا ہے، وہی جائے جو تجھے اچھا لگتا ہے، وہی کھائے جو تجھے پسند ہے، وہی پیے جو تجھے پسند ہے۔ ہماری زندگی تیری پسند کے مطابق گزارنا نصیب ہو جائے مولا۔ ہمارے جتنے عزیز دوست احباب رشتے دار ایمان اور رخصت ہو گئے سب کی بخشش کر، ہر دعوت اسلامی والے والی کی میرے ساتھ مغفرت کر۔ دعا کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی۔ دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ 30 دسمبر کو آپ دوبارہ برمنگھم تشریف لائیں، جہاں ایک وسیع ہال میں جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل طلباء کرام کی گریجویشن سیریمنی کا انعقاد کیا گیا تھا۔ آپ نے وہاں علم و علماء کی فضیلت پر سنت و بھرا بیان کیا اور طلباء کرام کی دستار فضیلت بھی کی۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ پاک کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو علم دین سیکھنے کے لیے کسی رستے پر چلے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم دین سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ بے شک زمین اور آسمان کی تمام مخلوق یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی طالب علم دین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بے شک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یاد رکھ لو یہ دوبارہ یہ جملہ میں ایک ریپیٹ کرتا ہوں کہ فرمایا بے شک علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ بے شک انبیاء کرام ورثے میں درہم و دینار یعنی مال و دولت نہیں چھوڑتے، انبیاء کرام تو ورثے میں صرف علم چھوڑتے ہیں، پر جس نے علم دین حاصل کیا اس سے بڑا حصہ لے لیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عبادت گزار اور ایک عالم کا ذکر کیا گیا، تو جن کا جب ذکر کیا گیا تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا یعنی سب سے کم درجے والے پر۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی دین ہے سب کو سکھاتی، دعوت اسلامی امت کی ہے خیر خواہی، دعوت اسلامی با عمل ہم کو ہے بناتی، دعوت اسلامی
مولایا صلی وسلم دائما. انٹرٹینمنٹ کے نام پر یہ جو کچھ ہوگا، جب ساری توجہ اسی پر چلی گئی تو بتاؤ تعلیم کہاں ہے، تربیت کہاں ہے، ایجاد کہاں ہے، سائنس کہاں ہے، ٹیکنالوجی کہاں چلی گئی؟ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا میں ایک کو رکن شورا کا اضافہ ہے، اور اس رکن شورا کا نام ہے حاجی خالد اتاری. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے. سب کہاں جا رہے ہیں؟ الحمدللہ آئلینڈ. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. نگران شورا کے ساتھ یو کے سے بھی بہت سارے اسلامی بھائی ڈبلن آئرلینڈ پہنچ چکے ہیں. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. I will reach out to people all over the world to spread the Sunnah. My life can be sacrificed for